بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دروس اصول الکافی کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق نمبر 164 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 129 ذکر ہوگا۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں جنود عقل و جہل میں سے توبہ و اصرار کے متعلق تفصیل سے گفتگو ہوئی، مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد پیش کیے گئے۔ اس درس میں عقل و جہل کے لشکروں میں سے استغفار و اغترار کے بارے میں گفتگو ہونے والی ہے۔ مفہوم شناسی و معنی بیان کیا جائے گا، قرآنی اور روایی شواہد پیش ہوں گے اور شارحین کافی کے نظریات بھی ذکر ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جہاں عقل و جہل کے لشکروں کا ذکر فرمایا ہے، وہاں عقل کے لشکروں میں استغفار اور جہل و نادانی کے لشکروں میں سے اغترار کو ذکر فرمایا ہے۔ انسان کے باطن میں دو لشکر صف آرا ہیں، ایک عقل کا لشکر جو بیداری، توبہ اور رجوع کی خوشبو بکھیرتا ہے، دوسرا جہل و نادانی کا لشکر جو غفلت، فریب اور غرور کی دھول اڑاتا ہے۔ جنود عقل و جہل میں کشمکش کا سلسلہ جاری ہے۔ انہی دو افواج میں سے دو سپاہی نمایاں ہیں، استغفار اور اغترار، جن کے تصادم سے انسان کی روحانی زندگی کا عروج یا زوال متعین ہوتا ہے۔ جہاں تک ان کے معنی اور مفہوم کا تعلق ہے تو استغفار عقل کا لشکری چراغ ہے۔ استغفار لفظ غفر سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے ڈھانپ لینا، پردہ ڈال دینا، بخش دینا۔ گویا استغفار وہ روحانی ردا ہے جس سے بندہ اپنے عیبوں کو ڈھانپ کر رب کی پناہ میں آتا ہے۔ یہ محض زبانی تکرار نہیں بلکہ قلبی ندامت، اشک توبہ اور عزم ترک گناہ کا نام ہے۔ اغترار جہل کا فریبناک سایہ ہے، یہ استغفار کے مقابلے میں ہے جو غرور و غرہ سے ماخوذ ہے، یعنی فریب، خود فریبی، دھوکے کی وہ کیفیت جس میں انسان اپنے زوال کو عروج سمجھ بیٹھتا ہے۔ جہاں تک قرآنی اور روایی شواہد کا تعلق ہے تو قرآن کریم میں استغفار کی نسیم ہر باغ ایمان کو سرسبز کرتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، سورہ نوح آیت 10 اور 11، یعنی تم اپنے رب سے مغفرت چاہو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے رحمت کی بارشیں نازل کرے گا۔ یہ آیت محض وعدہ نہیں بلکہ روحانی قانون ہے۔ استغفار دلوں پر برکت کی بارش برساتا ہے اور ندامت کے اشکوں سے زنگ آلود ضمیر کو جلا بخشتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو شخص سچے دل سے توبہ کرے وہ ایسا ہے گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ پس استغفار صرف گناہوں کا مٹانا نہیں بلکہ انسان کی روح کا از سر نو احیاء ہے۔ یہ عقل کا لشکری چراغ ہے جو تاریکیوں میں راہ رجوع دکھاتا ہے۔ اغترار کے بارے میں قرآن میں متنبع فرمایا لا یغرنکم باللہ الغرور، فاطر 5، تمہیں دھوکہ دینے والا شیطان اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے۔ اغترار کی بیماری دل پر ایسے چڑھتی ہے جیسے زنگ آئینے پر۔ انسان اپنی کمزوریوں کو قوت، اپنی خطاؤں کو ہنر اور اپنی غفلت کو حکمت سمجھنے لگتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب جہل کا لشکر دل کے قلعے پر قبضہ کر لیتا ہے۔ عارفان الہی کے نزدیک استغفار خود آگاہی کا پہلا زینہ ہے۔ یہ وہ آئینہ ہے جس میں سالک اپنے عیبوں کا دیدار کرتا ہے اور پھر اس آئینے کو اشک توبہ سے صاف کرتا ہے تاکہ حقیقت ربانی اس میں منعکس ہو۔ عارفان کاملہ نے فرمایا المغرور من رکن الی نفسہ و اعمالہ، مغرور وہ ہے جو اپنی ذات اور اپنے اعمال پر تکیہ کرے۔ اغترار دراصل استغفار کی ضد ہے۔ استغفار دل کو جھکاتا ہے، اغترار اسے اکڑاتا ہے۔ استغفار بندے کو عبد بناتا ہے، اغترار اسے معبود نفس بنا دیتا ہے۔ عقل و جہل کی دو راہیں ہیں، استغفار میں ادراک نقص ہے، اغترار میں وہم کمال۔ استغفار سے خشیت جنم لیتی ہے، اغترار سے غرور۔ استغفار انسان کو در حق پر سجدہ گزار بناتا ہے، اغترار اسے تخت خودی پر بٹھا دیتا ہے۔ جہاں تک جناب ملا صدرہ شیرازی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے شرح اصول کافی میں نہایت جامعیت کے ساتھ عرفانی، فلسفی، ادبی اور تحقیقی مطالب بیان کیے ہیں۔ باطنی نکات، قرآنی اور روایی اشارات اور عرفاء کاملین کے اقوال کو بھی پیش کیا ہے۔ فرمایا
الاستغفار ماخوذ من الغفر وهو التغطیة والستر ومنه المغفر وهو ما يلبسه الدارع علی رأسہ من الزرد ونحوہ، یعنی استغفار کی لغوی تعریف بیان کی ہے۔ استغفار کا مادہ غفر ہے جس کا معنی ڈھانپ دینا، ساتر بن جانا۔ اسی سے مغفر ہے وہ زیرہ دار خود جو سر کو حملوں سے بچاتا ہے۔ ملا صدرہ دو نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مغفرت ایک روحانی حفاظتی خود ہے، جس طرح مجاہد جنگ میں سر پر خود رکھ کر محفوظ ہوتا ہے، اسی طرح روح اپنی کمزوریوں، خطاؤں اور نقائص سے خدا کی مغفرت کی ڈھال کے ذریعے محفوظ ہوتی ہے۔ فرمایا وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الغفار والغفور، اللہ تعالیٰ کے دو اسماء غفار اور غفور مبالغہ کے صیغے ہیں، یعنی وہ خدا جو گناہوں کو ڈھانپ دینے میں کثیر الفعل ہے، عیوب کو ظاہر ہونے نہیں دیتا، خطاؤں سے درگزر کرنے میں حد سے زیادہ کریم ہے۔ معناہما الساتر لذنوب عبادہ وعیوبہم المتجاوز عن خطایاہم، یہاں مغفرت کی تعریف بیان کی ہے۔ المغفرہ لباس العفو للمذنبین، مغفرت در اصل گناہگاروں پر اللہ کی بخشش کا لباس ہے۔ گویا استغفار وہ عمل ہے جس کے ذریعے انسان الہی پردہ پوشی کا لباس مانگتا ہے۔ استغفار کا باطنی محرک خود شناسی، جناب ملا صدرہ یہاں پر نہایت اہم نقطہ بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا والداعی للعبد علی طلب المغفرہ من اللہ علمہ بتقصیرہ فی جنب اللہ واطلاعہ علی عیوب نفسہ، یعنی حقیقی استغفار اس وقت پیدا ہوتا ہے جب بندہ اپنی کوتاہیوں کو پہچان لے، اپنی باطنی ذلتوں کا اعتراف کرے، اپنے وجود میں نقائص کو محسوس کرے۔ یہی وجہ ہے کہ عرفاء نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی حقیقت پہچانی اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ پس استغفار در اصل خود شناسی کا اعلان ہے۔ جہاں تک یہ بیداری نہ ہو وہاں استغفار صرف زبان کا رشتہ رہ جاتا ہے۔ استغفار کی حقیقت کو بیان کرنے کے بعد غرور کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں۔ اغترار جاہل مرکب کا مہلک ترین روپ ہے۔ فرمایا فالغرور ضدہ لأنہ غفلۃ وجہل الا انہ نوع خاص من الجہل لأنہ یستدعی مغرورا فیہ ومغرورا بہ۔ اغترار صرف غفلت یا جہالت نہیں بلکہ وہ خاص جہالت ہے جس میں انسان غلطی میں مبتلا بھی ہوتا ہے اور اسے اپنی غلطی کا علم بھی نہیں ہوتا بلکہ اس غلطی کو نیکی سمجھ بیٹھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے جاہل مرکب بھی کہا گیا ہے۔ اغترار کی تین جہتیں ہیں۔ ملا صدرہ تین عناصر کو بیان کرتے ہیں۔ مغرور فیہ، وہ چیز جس میں انسان دھوکے میں پڑا، مغرور بہ، وہ چیز جس سے دھوکا ہوا، غار، دھوکا دینے والا، شیطان، نفس اور خواہشات۔ اغترار کیوں سب سے زیادہ خطرناک ہے؟ فرمایا فمن ظن بنفسہ الخیر، جو اپنی حالت کو خیر سمجھے جبکہ وہ شر ہو تو یہ مغرور اور دھوکے میں ہے۔ حیرت انگیز جملہ، ھذا حال اکثر الناس، یہ اکثریت کا حال ہے، یعنی انسانوں کی بڑی تعداد یہی سمجھتی ہے کہ وہ درست راستے پہ ہیں حالانکہ وہ وہم و خواہش کے دھوکے میں گرفتار ہیں۔ اغترار کے طبقات سب سے ظاہر اور سب سے مخفی ملا نے نہایت لطیف تقسیم بیان کی۔ ظاہر ترین اغترار فاسق، گناہگار، کافر، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہوتے ہیں۔ فرمایا ان اختلفت اقسام غرورہم ودرجاتها واظہرها غرور الفساق والکفار والعصاة واخفاها غرور الزہاد والنساک والقراء لانہم یغرون باللہ۔ سب سے مخفی اغترار اور دھوکہ عابد کا ہے، زاہد کا ہے، قاری کا ہے اور نساک کا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے نام پر مغرور ہوتے ہیں، اپنے اعمال کو باعث نجات سمجھتے ہیں اور یہی اغترار سب سے تباہ کن ہے۔ عرفاء فرماتے ہیں عبادت کا غرور شرک خفی ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی نے مزید فرمایا وَكُلْ مَا وَرَدَ فِي فَضْلِ الْعِلْمِ وَذَمِّ الْجَهْلِ فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى ذَمِّ الْغُرُورِ لِمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قِسْمٌ خَاصٌ مِّنْ، جو کچھ بھی علم و دانش کی فضیلت میں وارد ہوا ہے اور جہالت و نادانی کی مذمت میں وارد ہوا ہے وہ سب کچھ غرور کی مذمت کی دلیل ہے، چونکہ غرور اسی جہالت و نادانی کی ایک خاص قسم ہے، جاہل مرکب ہے۔ اللہ تعالی نے غرور کی مذمت میں فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، لقمان 33۔ دنیا کی چمک دمک
دھوکے میں نہ ڈالے، شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے۔ اسی طرح فرمایا وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي سورہ حدید 14، تمہیں امیدوں اور آرزوؤں نے دھوکے میں مبتلا کیا، یعنی اللہ تو غفور ہے لیکن انسان اپنی امیدوں اور آرزوؤں میں پڑھ کر اس کی طرف لوٹتا نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں جاتا نہیں ہے، اس سے تعلق نہیں جوڑتا، اس کے ذکر سے جب انسان دور بھاگتا ہے تو وہ دھوکے میں ہوتا ہے۔ اگر انسان کہے اللہ تو غفور ہے، یہ جملہ اگر توبہ کے بغیر ہو تو یہ اغترار ہے، ایمان نہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث حقیقی تقوی اور مغرور عبادت، حبذا نوم الاکیاس وفطرهم کیف یغبنون سحر الحمقى واجتہادهم ولمثقال ذرة من صاحب تقوی ویقین افضل من ملأ الارض عبادة من المغترین۔ عقل مند کا سونا اور اس کا کھانا مغرور عبادت گزاروں کی ساری رات کی جاگ سے بہتر ہے، یقین و تقوی کا ایک ذرہ مغرور عبادت گزاروں کی زمین بھر کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ حدیث اغترار کی ہولناکی پر مہر تصدیق ثابت کرتی ہے۔ جناب ملا صدرہ کے فلسفی اور عرفانی اور تحقیقی بیان سے سمجھا جاتا ہے کہ استغفار میں خود شناسی، ندامت، بیداری، قرب، نور، عجز اور سلوک پایا جاتا ہے، جبکہ اغترار میں خود فریبی، غرور، غفلت، بعد، ظلمت، تکبر اور انحراف پایا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ استغفار نفس کو زندہ کرتا ہے، اغترار نفس کو مردہ کر دیتا ہے۔ استغفار سے انسان حقیقت کی طرف لوٹتا ہے، اغترار اسے وہم و خیال کی وادی میں دھکیل دیتا ہے۔ یہاں تک جناب ملا صالح مازندرانی کی عبارت کا تعلق ہے تو نہایت ہی جامع اور علمی مطالب کو پیش فرمایا ہے۔ استغفار کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم بیان کیا۔ الاستغفار من الغفر وهو الستر والاغترار من الغرة وهي الغفلة والجرأة۔ پس استغفار اللہ سے گناہوں کے آثار و نتائج کو ڈھانپ دینے اور انسان کو روحانی تباہی سے محفوظ رکھنے کی درخواست ہے، اور اصطلاح میں استغفار محض ایک لفظ نہیں بلکہ انسان کے کل وجود کا اللہ کی طرف پلٹنا، ندامت، اصلاح اور رجوع کا جامع مظہر ہے۔ استغفار وہ روحانی حرکت ہے جو انسان کو ظلمت سے نور کی طرف لے جاتی ہے اور نفس کو دوبارہ عقل قدسی کی ولایت کے سامنے جھکا دیتی ہے، جبکہ اغترار میں غرہ، غفلت، فریب، دھوکے اور بے جا جرت ہے۔ اصطلاح میں اغترار وہ باطنی آفت ہے جس میں انسان اپنے نفس کے مکر کا شکار ہو جائے، گناہ کو ہلکا سمجھے، عاقبت سے غافل ہو، شیطان کے وعدوں سے دھوکہ کھا جائے اور اصرار پر قائم رہے۔ ملا صالح کے الفاظ میں یہ جرأت علی اللہ ہے، بدن کا والی نفس اور اس کی سرکشی۔ فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ وَالِ الْبَدَنِ كَثِيرًا مَا يَطْغَى فِي الْأَمَارَةِ وَيَخُونُ فِي الْوِلَايَةِ وَيَعْصِي السُّلْطَانَ الْأَعْظَمَ فِي إِرَادَتِهِ فَيَسْتَعْمِلُ الْجَوَارِحَ الظَّاهِرَةَ وَالْبَاطِنَةَ كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا فِي غَيْرِ طَاعَةٍ ثُمَّ إِنَّهُ قَدْ يَسْتَشْعِرُ بِتَقْصِيرِهِ وَعِصْيَانِهِ وَخِيانَتِهِ وَطُغْيَانِهِ فَيَخَافُ أَنْ يُعَاقَبَ فِي الدُّنْيَا وَالدِّينِ وَتَنْكَشِفُ مَسَاوِئُهُ عِنْدَ الْمُقَرَّبِينَ فَيَقْبَلُ بِالطَّوْعِ وَالِاخْتِيَارِ وَيَتَمَسَّكُ بِذَيْلِ الْإِقَالَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ۔ نہایت لطیف تشبیہ دی۔ بدن ایک ریاست ہے، دل اس کا سلطان، عقل وہاں کا وزیر اعظم، نفس اس ریاست کا والی، اعضاء و جوارح اس کے ماتحت افراد۔ نفس کی بغاوت، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ والی اپنی حد سے بڑھ جاتا ہے، سلطان حقیقی اللہ کی فرما برداری چھوڑ کر خود مختار ہونا چاہتا ہے، اعضاء و حواس کو غیر اللہ کی طرف استعمال کرتا ہے، اپنی خواہش کو قانون بنا لیتا ہے۔ یہ حالت جنود جہل کے تسلط کے باعث ہوتی ہے۔ ندامت استغفار کی پہلی چنگاری۔ پھر کبھی انسان کے دل میں گناہ کی کراہت، قصور کا احساس، باطنی ٹوٹ پھوٹ، پردہ دری کا خوف اور آخرت میں شرمندگی کا تصور جاگ اٹھتا ہے۔ یہ جاگنا ہی نور عقل کا پہلا ظہور ہے، یہیں سے استغفار کا دروازہ کھلتا ہے۔ بندہ کیوں استغفار کرتا ہے؟ عمیق تحلیل پیش کی۔ دنیا کا خوف کہ کہیں اللہ کی قضاء و قدر میں کوئی بلا نازل نہ ہو، آخرت کا خوف کہ حساب میں رسوائی نہ ہو، نامہ اعمال میں سیاہی نہ رہ جائے، قرب الہی کی خواہش کہ نور ولایت میں دوبارہ شمولیت ہو جائے، نعمتوں کے جاری رہنے کی آرزو۔ تو ان چیزوں کو جناب ملا صالح نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا اور اس کے لیے فرمایا وَالشَّاهِدُ الْعَادِلُ
علی ذلک قولہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ بارش، رزق، اولاد اور قوت سب استغفار سے ملتے ہیں۔ روایت کو بھی بیان فرمایا انی لا اہم بأہل الارض عذابا فاذا نظرت الى عمار بیوتی والى المتحابین والمستغفرین بالاسحار صرفتہ عنہم۔ جب میں زمین والوں پر عذاب کا ارادہ کرتا ہوں اور سحری میں استغفار کرنے والوں کو دیکھتا ہوں، مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو دیکھتا ہوں اور اللہ کی خاطر محبت کرنے والوں کو دیکھتا ہوں تو میں ان سے عذاب ہٹا دیتا ہوں۔ یہاں استغفار کا اجتماعی اثر بیان ہوا ہے۔ جناب ملا صالح حقیقی استغفار کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی امیر المومنین کے بیان کی صورت میں نہایت لطیف طریقے سے وہ روایت بیان کی جو استغفار کا جامع ترین معیار بیان کرتی ہے۔ فقط لفظوں کی حد تک نہیں بلکہ اس کے تحقق کے لیے شرائط ضروری ہیں۔ لا یتلقاها الا الصابرون والمجاہدون، کہ ان صبر کرنے والے اور مجاہدہ کرنے والے پہنچ سکتے ہیں۔ جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، کسی نے آپ کے سامنے استغفار کی تھی، فرمایا ثقلت کا امک اتدری ما الاستغفار ان الاستغفار درجۃ العلیین وهو اسم واقع على ستة معان اولها الندم على ما مضى والثاني العزم على ترك العود ابدا والثالث ان تؤدي الى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله املس وليس عليك تبعه الرابع ان تعمد الى كل فريضة ضيعتها فتؤدي حقها والخامس ان تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى يلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد والسادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية فعند ذلك تقول أستغفر الله۔ پہلا رکن ندامت، گزشتہ گناہوں پر ٹوٹے ہوئے دل کی کیفیت۔ دوسری چیز عزم ترک، پختہ فیصلہ کہ دوبارہ یہ معصیت و نافرمانی کبھی نہ ہوگی۔ حقوق کی ادائیگی، مخلوق سے متعلق ہر ذمہ داری پوری کرنا۔ چہارم فرائض کی تلافی، جو واجب رہ گئے ان کو قضا کرنا۔ حرام کے اثرات کا زائل کرنا، جو جسم حرام سے پلا اس کو رنج و گریہ سے پاک کرنا۔ طاعت کا ذائقہ چکھانا۔ 6 جسم کو عبادت کی تکلیف اسی طرح محسوس کرانا جیسے معصیت کی لذت محسوس کی تھی۔ یہی استغفار کی حقیقی روح ہے۔ یہ وہ استغفار حقیقی کی صفات و ارکان ہیں جو جناب ملا صالح مازندرانی نے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے کلام سے استفادہ کی ہیں۔ فرمایا جب آپ نے یہ جان لیا تو اب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ استغفار کیوں عقل کے لشکروں میں سے ہے، چونکہ اس میں رب کی طرف پلٹنا ہے، اس کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اغترار غفلت عن الحق ہے، اس پہ جرات ہے، اور نفس اور شیطان سے دھوکہ کھانا ہے، جس کی وجہ سے انسان گناہوں پر اصرار کرتا ہے، طغیان پر استمرار کرتا ہے۔ وہ جہل مرکب ہے، جہالت و نادانی کے لشکروں میں سے ہے۔ تو گویا استغفار انسان کو اللہ کی طرف پلٹاتا ہے، نور کی طرف واپس لاتا ہے، ولایت عقل کو مضبوط کرتا ہے، روحانی عروج دیتا ہے، جبکہ اغترار غفلت اور دھوکے میں مبتلا کرتا ہے، انسان کو گناہ کی لت میں ڈال دیتا ہے، باطن کو اندھیرا کرتا ہے، عقلی نور کو بجھا دیتا ہے، خدا سے دور کر دیتا ہے۔ ایک شعر کو بیان کیا، لو لم ترد نیل ما ارجو واطلبہ من جودک فیکا ما علمتنی الطلبا، یعنی اگر اے خدا تو عطا نہ کرنا چاہتا تو طلب کا سلیقہ ہی نہ سکھاتا۔ اراد بذلک قولہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ نے مغفرت کرنے کا وعدہ کیا ہے، پس اس کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ جنود عقل و جہل میں سے استغفار و اغترار کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوئی، قرآنی اور روایی شواہد پیش کیے گئے۔ استغفار کا اصل مفہوم یہ ہوا کہ انسان اپنے گناہوں کے پردے خود چاک ہوتے دیکھے، اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ کھڑا ہو، نفس امارہ کی بغاوت کو توڑ دے اور نور عقل کے سامنے دوبارہ پابند بیعت ہو جائے۔ اور اغترار غفلت کی وہ سیاہی ہے جو دل پر چھا جائے، بندہ اپنی خطا کو خطا سمجھنا چھوڑ دے اور راہ ہلاکت کو صراط سمجھے۔ اس لیے عقل کا سپاہی استغفار ہے اور جہل کا جرنیل اغترار ہے۔
آج کے سبق کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر انسان روزانہ اپنے باطن کے مارکے میں جھانکے تو دیکھے گا کہ کبھی استغفار غالب آتا ہے، کبھی اغترار۔ اے پروردگار، ہمیں استغفار کی صداقت عطا فرما اور اغترار کے پردے چاک کر دے۔ ہمارے دلوں میں وہ شرمندگی زندہ رکھ جو عقل کی زندگی اور جہل کی موت ہے۔ اللہم اجعلنا من جنود العقل واحفظنا من جنود الجہل بحق محمد وآلہ الطاہرین۔